لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لي خمسة أخفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما وفاطمة ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم. الحمدللہ عز وجل بخاری شریف سے کتاب العلم کے اسباق جاری و ساری تھے. تو اب جو باب ہے وہ باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم علمہ الکتاب. یہاں پر کتاب سے مراد قرآن پاک ہے کہ جو نبی پاک علیہ السلام نے حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعا ارشاد فرمائی تھی. حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا خالد عن اکرمۃ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال دمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال اللہم علمہ الکتاب. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے سینے سے لگایا اور دعا فرمائی کہ اے اللہ اسے کتاب کا علم عطا فرما. تو اس حدیث پاک کے اندر نبی پاک علیہ السلام نے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو کتاب یعنی قرآن پاک کا علم عطا فرمائے. اور نبی پاک علیہ السلام کی یہ دعا جو ہے وہ قبول ہی قبول ہے. اور اس قبولیت کی برکت جو ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے اندر بدرجہ اتم جو ہے وہ سب کو نظر آئی، ظاہر ہوئی کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم عمری کے اندر جو ہے وہ تفسیر قرآن کے اوپر بڑا عبور رکھنے والی شخصیت تھے کہ تفسیر قرآن کے اندر جو ہے وہ ان کا کوئی فہم پلہ نہ تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنے دور کے حساب سے بہت ہی زیادہ علم سے نوازا تھا. اور یہ بھی ہے کہ اساتذہ کو بھی چاہیے تو وہ اپنے بچوں کے لیے، اپنے طلباء کے لیے، اسی طرح والدین کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے اچھی اچھی دعائیں کیا کریں، بد دعا کی بجائے ان کو اچھے علم کی اور قرآن پاک کے علم کی، علم نافع کی دعا دیا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ علم نافع عطا فرمائے، ایسا علم کہ جو مزید تکبر گمراہی کا باعث بنے. تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے علم سے، جس طرح کہ نبی پاک علیہ السلام کی دعائیں جو ذکر کی گئی ہیں تو ان کے اندر بھی اس طرح کی دعائیں کہ یہ اللہ پاک مجھے ایسے علم سے من علم لا ینفع، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے علم سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ جو علم نفع نہ دے. تو علم غیر نافع سے بھی پناہ مانگی گئی ہے. تو اسی علم کا سوال کیا جائے، دعا کی جائے اور دعا دی جائے کہ جو علم نفع مند ہو، جس طرح کہ قرآن و سنت کا علم. اگلا باب ہے باب متى يصح سماع الصغیر، کہ نابالغ کی بات جو ہے وہ کب اس کا سماع درست مانا جائے گا. حدثنا اسماعیل قال حدثني مالک عن ابن شهاب عن عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ عن عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما قال اقبلت راكبا على حمار اطال وانا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى الى غير جدار فمررت بين يدي بعد الصف وارسلت الاتان ترتع فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک گدھی پر سوار ہو کر نکلا. اس وقت میں بلوغت کے قریب تھا، میں بالغ ہونے کے قریب تھا، کہ جس کو مراہق کہا جاتا ہے. مراہق اس زمانے کو کہا جاتا ہے کہ جو بلوغت کے زمانے کے قریب ہو، کہ جو بالغ تو نہ ہوا ہو لیکن بلوغت کے قریب ہو. اور مراہق کے اندر جو ہے وہ نابالغ کے مقابلے میں مسائل شریعت کے اندر کافی فرق بھی آ جاتا ہے بعض مقامات پر. جس طرح کے سفر کے حوالے سے بھی مراہق کے ساتھ سفر کے لیے نکلنے کا الگ حکم ہے، اسی طرح غیر نابالغ کے ساتھ نکلنے کا الگ حکم ہے. کہ مراہق جو ہے وہ قریب قریب بالغ شخص کے یعنی ایک مرد کی حیثیت سے مانا جاتا ہے. تو یہ بھی فرماتے ہیں کہ میں جو ہے وہ بلوغت کے قریب تھا یعنی مراہق تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مینا میں کسی دیوار کی آڑ کے بغیر، یعنی سامنے سے جو ہے کسی دیوار کو ستھرا بنائے بغیر نماز ادا فرما رہے تھے. میں صف کے آگے سے گزرا اور گدھی کو چرنے کے لیے چھوڑ دیا. اس کے بعد میں صف میں شامل ہو گیا تو میرے اس عمل پر اعتراض نہیں کیا گیا. نماز کے آگے سے ویسے تو گزرنا جو ہے وہ گناہ ہے، لیکن حدیث پاک کی روح سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ
مقتدیوں کے آگے سے گزرے تھے، اور امام کا جو سترہ ہے وہ مقتدی کے لیے بھی سترہ ہوتا ہے، تو لہٰذا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایسا کرنا جو ہے وہ گناہ نہیں تھا، کیونکہ اگر یہ گناہ ہوتا تو پھر ضرور ان کے اوپر اعتراض کیا جاتا، اور یہ حدیث مبارکہ کی ایک قسم ہے کہ اس کو حدیث موقوف کہا جاتا ہے، کہ موقوف نہیں، حدیث تقریری، کہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی کے اندر کوئی کام کیا جائے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس سے انکار نہ کرے، یہ بھی اس کے جواز کا حکم ہے، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ ان کا یہ ایک اہم فریضہ تھا کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، کہ جو منکرات ہیں وہ چیزیں کہ جن سے بچنے کا حکم ہے ان سے منع کرنا بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک فعل تھا، تو اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی چیز سے منع نہیں فرمایا تو یہ اس کے جواز کی دلیل ہے، اور نابالغ جو سمجھدار نے جو بات سنی دیکھی ہو، اگر وہ بالغی کی حالت میں بیان کرتا ہے تو اسے قبول کر لیا جائے گا، جس طرح کہ یہاں پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جو ہے تو مراحق کے زمانے کی بات جو ہے وہ بعد کے اندر بیان کی گئی اور اس کو لوگوں نے قبول فرمایا۔ اگلی حدیث ہے، حدثنا محمد بن یوسف قال حدثنا ابو مسہر قال حدثني محمد بن حرب قال حدثني الزبیدی عن الزہری عن محمود بن الربیع قال اقلت مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم مجتا مجها في وجهي وانا ابن 5 سنین من دلب۔ حضرت محمود بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ڈول کے پانی سے میرے چہرے پر کلی فرمائی تھی، اس وقت میں 5 سال کا تھا۔ تو یہ جو ہے وہ اپنی عمر بیان کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو ہے لعاب دہن جو ہے اس کی برکات جو ہے وہ تو پوشیدہ نہیں ہے، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کی تکلیف کو ختم فرمایا، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کٹا ہوا بازو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک لعاب کی وجہ سے دوبارہ سے جڑ گیا، حدیبیہ کا جو کنواں تھا وہ میٹھا ہو گیا، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لعاب دہن کی جو ہے وہ برکت ہے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان برکتوں کے اندر حضرت محمود بن ربیع کو بھی شامل فرما دیا۔ اور بعض محدثین نے اس حدیث سے یہ سمجھا ہے کہ 5 سال کے بچے کا روایت سن کر آگے بیان کرنا جائز ہے، جبکہ درست قول یہ کہ 5 سال کی قید نہیں ہے، بلکہ اصل جو قید ہے راوی کی وہ فہم اور شعور کا ہے، کہ اگر بچہ جو ہے وہ 5 سال سے چھوٹی عمر میں اچھا فہم رکھتا ہے تو اس کا سماع یعنی اس نے جو روایت سنی پھر اس کو بیان کیا تو وہ بھی مقبول ہے، لیکن اگر سمجھ نہیں رکھتا تو اگرچہ 5 سال کا ہو یا 5 سال کے بعد کا ہو تو اس کی روایت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ تو اصل جو اعتبار ہے وہ فہم و شعور کا ہے، کہ راوی جو ہے بیان کرنے والا ہے جو ہے وہ اس کو شعور ہے یا نہیں ہے، جس عمر کے اندر اس نے روایت کو سنا تو کیا اس وقت جو ہے وہ اس کو حفظ کرنے، سمجھنے اور آگے بیان کرنے کی حیثیت میں تھے، اس کنڈیشن کے اندر تھے یا نہیں تھے۔ اگلا باب ہے باب الخروج فی طلب العلم، کہ علم کی طلب کے لیے طلب کے اندر نکلنے کے بارے میں، علم کی طلب میں سفر کرنے کے حوالے سے۔ ورحل جابر بن عبد اللہ مسیرت شہر الی عبد اللہ بن انیس فی حدیث واحد، حضرت جابر بن عبداللہ نے حضرت عبداللہ بن انیس کی طرف 1 مہینے کا سفر کیا تھا، وہ بھی صرف ایک حدیث مبارکہ کو حاصل کرنے کے لیے۔ روایت ہے حدثنا ابو القاسم خالد بن خلی قاضی حمص قال حدثنا محمد بن حرب قال الاوزاعی اخبرنا الزہری عن عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ بن مسعود عن ابن عباس انه تمارا ہوا والحر بن قیس بن حصن الفزاری في صاحب موسیٰ فمر بهما ابی بن کعب فدعاه ابن عباس فقال انی تماریت انا وصاحبی هذا في صاحب موسیٰ الذي سأل السبیل الى لقیه هل سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر شأنه فقال ابی نعم سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر شأنه۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ وہ اور حضرت حر بن قیس بن حصن فزاری جو ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کے بارے میں جھگڑ رہے تھے، اختلاف کر رہے تھے، تو ان کے پاس حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بلا لیا اور یہ کہنے لگے
کہ انی تمہارے تو نا وصائبی، کہ میں اور میرا یہ ساتھی جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں، الذی سأل السبیل الی لقیہ، کہ جس نے جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو ہے سوال کیا تھا ان کی ملاقات کے وقت. تو کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے ان کا قصہ ان کے بارے میں بیان فرمایا ہو؟ حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جی ہاں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ان کا معاملہ بیان کرتے ہوئے سنا ہے. یقول، کہ نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا، بینما موسیٰ فی ملئ من بنی اسرائیل اذ جاءہ رجل فقال هل تعلم احدا اعلم منک. کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی ایک چھوٹی جماعت کے درمیان تشریف فرما تھے کہ اچانک کوئی شخص آیا، اس نے سوال کیا کہ آپ کسی ایسے شخص کو جانتے ہیں کہ جو آپ سے بھی زیادہ علم رکھتا ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا آپ اپنے سے زیادہ کسی علم والے کو جانتے ہیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ لا، نہیں. فاوحى اللہ الی موسیٰ، تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، بلا کیوں نہیں، عبدنا خضر، کہ ہمارا بندہ جو ہے حضرت خضر علیہ السلام، فسأل السبیل الی لقیہ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے ان کی طرف ملاقات کے لیے راستے کا سوال کیا. فجعل اللہ لہ الحوت آیتا، اللہ تبارک و تعالی نے وہ جو مچھلی کو ان کے لیے نشانی کے طور پر بنایا اور ان سے فرمایا اذا فقدت الحوت فرجع، کہ جب تم مچھلی کو کھودو تو پھر لوٹ جانا. یہ حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کی جو ہے وہ جگہ ہوگی. فإنک ستلقاہ، کہ ان قریب تم وہاں پر اس کو پالو گے. فکان موسیٰ یتبع اثر الحوت فی البحر، حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ سمندر کے اندر اس حوت یعنی کہ مچھلی کے اثر پر چلتے رہے. فقال فتى موسیٰ لموسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لڑکے یعنی حضرت یوشع نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، ارأیت اذ اوینا الی الصخرۃ فانی نسیت الحوت، کہ آپ نے دیکھا کہ جب ہم اس پتھر تک پہنچے تو میں جو ہے وہ مچھلی کو بھول گیا. وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ، کہ مجھے نہیں بلایا اس کو یاد کرنے سے مگر شیطان نے، کہ شیطان نے مجھے اس سے جو ہے وہ غافل کیا، بھلا دیا. قال موسیٰ ذالک ما کنا نبغی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہی تو ہے کہ جس کو ہم طلب کر رہے تھے، تلاش کر رہے تھے. فرتدا علی آثارہما قصصا، تو اسی اثر پر، اسی جو ہے وہ جہاں سے وہ آئے تھے اس کے اوپر وہ پیچھے لوٹے باتیں کرتے ہوئے. فوجدا خضرا، انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو پایا. فکان من شأنہما ما قص اللہ فی کتابہ، تو ان کے قصے یا ان کے معاملے کے اندر وہی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا قصہ قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا ہے. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام کا جو واقعہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے، اور دعوت اسلامی کی کتاب ہے عجائب القرآن ما غرائب القرآن، تو اس کے اندر بھی بڑی تفصیل کے ساتھ آیتوں کے حوالوں کے ساتھ یہ قصہ بیان کیا گیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب یہ سوال ہوا اور انہوں نے اس طرح نفی کے اندر جواب دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر علم کی طلب کے لیے ایسا شخص جو علم رکھنے والا ہے ان کی طرف سفر کرنے کے لیے وہاں سے تشریف پر لے گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مچھلی جو ہے وہ نشانی کے طور پر ارشاد فرمائی کہ اپنے ساتھ مچھلی رکھ لو، جب تم اس مچھلی کو کھو دو، یعنی مچھلی تم سے غائب ہو جائے، چلی جائے، تو پھر وہیں پر تمہیں حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو جائے گی. اور ایسا ہی ہوا. لیکن جب وہ حضرت خضر علیہ السلام کے مقام تک پہنچے، مچھلی جو ہے ان سے غائب ہوئی، دریا کے اندر یا سمندر کے اندر ڈوب گئی، لیکن اس وقت ان کو پتہ نہیں چلا. آگے جا کر ان کو جو ہے وہ یاد آیا کہ مچھلی جو ہے وہ فلاں جگہ پر ہم سے گم ہو چکی تھی. پھر وہ واپس لوٹے، حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. پھر جو آگے واقعات بیان کیے گئے ہیں کہ کشتی کے اندر سوار ہونا، پھر کشتی کے اندر حضرت خضر علیہ السلام نے سوراخ کر دیا، یا اسی طرح ایک جو دیوار تھی، دیوار کے اندر نیچے خزانہ تھا نابالغوں کا، حضرت خضر علیہ السلام نے بغیر کسی اجرت کے بدلے میں اس دیوار کی مرمت کی. یا اسی طرح دو والد میاں بیوی تھے، ان کا ایک اکلوتا بیٹا تھا، اس کو حضرت خضر علیہ السلام نے قتل فرما دیا. جب ان سب چیزوں کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے سوالات کیے، تو پھر حضرت خضر علیہ السلام نے وجوہات بیان کی کہ کشتی کو میں نے اس لیے عیب زدہ کر دیا کیونکہ آگے ایک بادشاہ ہے کہ جو کشتیوں کو غصب کر لیتا ہے، لیکن
لیکن وہ ان کشتیوں کو چھوڑ دیتا ہے جو عیب زدہ ہوں. اب ان کو عیب زدہ کر دیا تو وہ اس کو غصب نہیں کرے گا. اور اس دیوار کو جو میں تعمیر کیا وہ اس وجہ سے کہ اس کے نیچے خزانہ ہے. یتیم بچوں کا اگر وہ دیوار گر جاتی تو خزانہ ظاہر ہو جاتا, لوگ اس کو لوٹ لیتے. اور یہ جو بچہ ہے اس کو اس لیے قتل کیا کیونکہ یہ ان کے والدین کے کفر کا سبب بن سکتا تھا. تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کا اور ان کے واقعے کا پورا قصہ قرآن پاک کے اندر وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں پڑھنے کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلا باب ہے باب فضل من علم و علم, یہ اس کی فضیلت کے بارے میں کہ جو علم سیکھے اور آگے سکھائے. حدثنا محمد بن العلائی قال حدثنا حماد بن اسامة عن بريد بن عبد الله عن ابي بردة عن ابي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثيرة وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا. حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک نے جس ہدایت اور علم کے ساتھ مجھے بھیجا ہے اس کی مثال اس بارش کی طرح ہے جو زمین پر برسی تو زمین کے ایک عمدہ حصے نے اس پانی کو جذب کر کے گھاس اور بہت سبزہ اگایا, اور زمین کا کچھ حصہ وَأَصَابَ مِنْهَا طَائِفَةً أُخْرَى إِنَّمَا هِيَ قِيعَانٌ لَا تُمْسِكُ مَاءً وَلَا تُنْبِتُ كَلًا فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فُقِهَ فِي دِينِ اللَّهِ ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اور زمین کا کچھ حصہ بنجر تھا جس نے اس پانی کو روک لیا, اللہ پاک نے اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچایا اس طرح کہ انہوں نے خود پیا اور دوسروں کو پلایا اور کاشتکاری کی, اور وہ بارش زمین کے ایک ایسے حصے کو پہنچی جو چٹیل میدان تھا, اس نے نہ پانی روکا اور نہ ہی گھاس اگائی. تو یہ اس شخص کی مثال جس نے اللہ پاک کے دین کو سمجھا اور جس چیز کے ساتھ اللہ پاک نے مجھے بھیجا ہے اس نے اس بندے کو فائدہ پہنچایا تو اس نے خود بھی علم حاصل کیا اور دوسروں کو بھی سکھایا, کہ خود بھی اس سے فائدہ حاصل کیا اور دوسروں کو بھی پہنچایا. اور اس شخص کی مثال ہے کہ جس نے اس علم کی طرف توجہ نہ دی اور اللہ پاک کی وہ ہدایت جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے اسے قبول نہ کیا. تو اس حدیث پاک کے اندر عالم اور طالب علم کی فضیلت بیان کی گئی ہے. اس حدیث میں علم و ہدایت کو بارش سے تشبیہ دے کر مثال بیان کی ہے کہ جیسے بارش جو ہے وہ مردہ خشک زمین کو تر و تازگی ملتی ہے, اسی طرح علم سے بھی مردہ دلوں کو زندگی اور ہدایت ملتی ہے. اور پھر اس کو مثال کے ساتھ سمجھایا گیا کہ بعض جگہ جو ہے کیونکہ بارش جو ہے وہ چٹیل زمین پر بھی برستی ہے اور دیگر زمینوں پر برستی ہے. اب یہ زمین کا فرق ہے کہ بعض زمینیں ایسی ہیں جو اس سے فائدہ حاصل کرتی ہیں, اس کو پانی کو جذب کر کے اس سے پھر خود بھی تر و تازہ ہو جاتی ہیں, اس سے سبزہ دیتی ہیں, باغات اس کے کھلتے ہیں, اس سے پھل نکلتے ہیں جس سے دیگر لوگ بھی فائدہ اٹھاتے ہیں. لیکن بعض زمینیں وہ ہوتی ہیں جو چٹیل ہوتی ہیں, وہ پانی کو جمع تو کر لیتی ہیں, یعنی اس سے آ کر دیگر لوگ تو پانی بھر کے فائدہ اٹھاتے ہیں لیکن خود اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا, وہ خود اس چیز کی وجہ سے سرسبز نہیں ہوتی. اور یہی چیز جو ہم طلباء کے اندر بھی دیکھتے ہیں, زمانے کے اندر بھی دیکھتے ہیں کہ استاد تو جو ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے, پڑھانے والا کلاس کے اندر سبق تو ایک ہی بیان کیا جاتا ہے, لیکن سامنے سننے والے طلباء جو ہے وہ مختلف ہوتے ہیں. بعض طلباء وہ ہوتے ہیں کہ جو سن کر اس کو یاد کرتے ہیں, اس پر عمل کرتے ہیں اور اچھے عالم دین بنتے ہیں, لیکن بعض وہ ہوتے ہیں کہ جو سنی انسنی کر دیتے ہیں, اپنے علم کو ضائع کر دیتے ہیں, اب کچھ فائدہ اس سے حاصل نہیں کرتے. یہ مثالیں جو ہے وہ ہمارے سامنے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم دین سن کر اس پر عمل کر کے آگے دوسروں تک پہنچانے والا بنائے, علم کو ضائع کرنے والا نہ بنائے. آگے فرمایا کہ قال ابو عبداللہ قال اسحاق عن ابی اسامة وكان منها طائفة خيرت الماء قاء جعلوه الماء واستفتفوا مستوی من الارض. یہ حدیث مبارکہ کے الفاظ کی اس کے اندر وضاحت کی گئی. اگلا باب ہے
اسباب رفع العلم و ظہور الجہل، انشاءاللہ ہم اس کا کل مطالعہ کریں گے اور اس کی انشاءاللہ سماعت بھی کریں گے اور اس کی وضاحت بھی سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین 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 بجاہ نبی الامین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔